نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پہ رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پہ رہے گا۔ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو، اس رسی کو پکڑے رکھیں تاکہ ہم سیدھے راستے پہ رہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ قرآن مجید کی رسی پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، اس پہ غور و فکر و تدبر کرتے رہیں۔ قرآن شریف میں آتا ہے، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں اور اس کے اسرار اور اس کی حکمتوں کو جانیں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، لیکن ہم صرف اس کی قرأت اور حفظ کو ہی نیکی کا کام سمجھتے ہیں اور غور نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے صرف اس کی تلاوت کو ہی اپنا عمل بنا لیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ یا ابن سعید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں اور محمد بن یحییٰ بن حبان دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد نے ایک آدمی کو بلایا، اس سے کہا مجھے وہ بتاؤ جو آپ نے اپنے والد سے سنا ہے۔ اس آدمی نے کہا میرے والد نے مجھے بتایا ہے کہ وہ زید بن ثابت جو ایک صحابی تھے ان کے پاس آئے، ان سے پوچھا آپ کا 7 دن میں قرآن مکمل کر لینے کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی 7 منزلیں 7 دن میں۔ زید نے کہا یہ اچھا کام ہے، لیکن میں اسے آدھے مہینے یا 10 دن میں پڑھ کر مکمل کروں تو یہ مجھے 7 دن میں پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے، اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کیوں ہے؟ تو زید نے کہا اس لیے کہ میں قرآن پہ غور و فکر کروں اور اس کے ہر مسائل پر رک رک کر تدبر کروں۔ ہمیں بھی قرآن کو جو ہے وہ تدبر اور سمجھ سے پڑھنا چاہیے۔ اب 10واں پارے کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورۃ انفال۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جنگ بدر کے پس منظر میں آیات نازل ہو رہی ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا۔ اس بنا پر مسلمانوں میں کچھ کشمکش بھی ہوئی کہ ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی، تو انہیں آپس میں اپنے تعلقات درست کرنے کے لیے کہا گیا۔ پھر تربیت کرنے کے بعد یہاں وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا وہ کس طرح تقسیم ہوگا، کیونکہ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ اور اس کی تقسیم کس طرح ہوگی کہ اس کے 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ اللہ کو کسی حصے کی ضرورت نہیں، لیکن صرف برکت کے لیے آیا ہے۔ اس کو اللہ کو تو کچھ چاہیے نہیں ہوتا، لیکن 5واں حصہ خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے۔ پھر باقی حصہ جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے ہے، جس میں پیادے کا 1 حصہ ہے اور گھڑ سوار کے 2 حصے ہیں، ایک اس کے ایک گھوڑے کا خرچہ۔ اسی طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون دے دیا گیا ہے۔ مال غنیمت کی صحیح تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ مال غنیمت امانت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو اسے واپس کر دو، یعنی تقسیم سے پہلے کی کوئی سوئی بھی اس میں سے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ مال غنیمت میں سے خیانت کرنے سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور ندامت ہوگی۔ جنگ بدر کی کچھ یہاں تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ دونوں فریقوں کو جنگ بدر میں لا کر ایک دوسرے سے بھڑا دیا، یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا۔ اور تمہیں معلوم ہو جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔
اگر تم ایمان لائے ہو، ان کنتم آمنتم باللہ، اور اس چیز پر، اللہ پر، اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے متبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الفرقان، کیونکہ فرق کرنے والی حق اور باطل کا۔ اس دن کیا ہوا تھا کہ سارے عبداللہ بن ابی جو تھے وہ اپنے لوگ لے کے علیحدہ ہو گیا تھا، سارے منافقین الگ ہو گئے تھے۔ اس دن جو تھے بڑے بڑے سردار قریش مارے گئے تھے، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی زیادتی کرنے کا بدلہ تھا، عذاب تھا۔ اللہ چاہتا تو ان کی قوت توڑ دے۔ یاد کرو وہ وقت جب کوئی تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم میں سے نیچے یعنی کہ شام ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے وہ ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پہ پہلے تو ہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات پر اللہ کا فیصلہ کر چکا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو جائے، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اور جنگ سے کچھ دن پہلے نا ابو جہل نے کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک اگر جو صحیح ہے اس کو تو جو ہے بلند و بالا کر دے، اور جو نہیں صحیح ہے، جو کمتر ہے، اس کو تو ذلیل کر دے۔ تو اللہ پاک نے ابو جہل کو ہی شکست دے دی تھی، اس کو ہی ذلیل کر دیا۔ یاد کرو وہ وقت اس وقت جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا تمہیں تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا۔ اگر کہیں وہ ان کی تعداد تمہیں زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس نے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ جنگ بدر جو تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا، اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا کر کے اس لیے دکھا رہے تھے تاکہ دونوں جو مسلمانوں کی ہمت نہ ٹوٹے۔ اور یاد کرو جب مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا کر کے دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی ہو اسے اللہ ظہور میں لے آئے۔ اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھرے میں اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، جن کی روش یہ تھی کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یعنی ابو جہل نے 3 دن تک جو تھی وہ وہاں پہ بہت زیادہ پارٹی کی تھی، اور اس نے یہ سوچا تھا کہ مجھے ہی جو ہے وہ کامیابی ہونی ہے، تو وہ خوب شباب اور شراب اور رقص و سرود کی محفلیں سجاتا ہوا آیا تھا، اور اس نے یہ سوچا تھا کہ میں ہی کامیاب رہوں گا۔ اور اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہے؟ مسجد حرام میں جانے نہ دینا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون محیط۔ خیال کرو جب اس وقت شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے اور ان سے کہا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا، کیونکہ اس نے فرشتے دیکھ لیے تھے، اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ یعنی فرشتے جو تھے وہ بذات خود اللہ کے حکم سے آئے تھے مدد کرنے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اور وہ لمبے لمبے سفید گھوڑوں پہ لمبے لمبے سفید عبائے پہنے ہوئے، براق قسم کے کپڑے پہنے ہوئے وہ ہوتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہے اور تیزی سے گزر گیا، اور وہ کیا ہوتا تھا کہ اس کی گردن کافر کی کٹ جاتی تھی اور صحابہ وار کرتے رہ جاتے تھے، اور اوپر سے جو تھی اونچی سے کٹ جاتی تھی۔ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھتے ہیں، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، یعنی شیطان کہہ رہا ہے، اور وہ کسی کی شکل میں آیا تھا۔ خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا ہی زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے
مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں پر، ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ ہے وہ جزا جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور اس کے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا، وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے طرز عمل کو خود نہیں بدل دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ الاشعری کو یمن بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے اسادی پیدا کرنا، سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، انہیں خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا۔ یہ اس وقت ایک گورنر بنا کے بھیجے گئے تھے، لیڈر تھے۔ لیڈر کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں اور جماعت کو پیار اور محبت کے ساتھ لے کر چلے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کرے، لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کرا دے گا، دین سب کا ایک ہوگا لیکن دل جدا ہو جائیں گے۔ جھگڑا چھوڑنے کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی اس کا حق ہے اس کو چھوڑ دے اور صلح کر لے۔ اور قریش جو تھے وہ بڑے دھوم دھام سے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کر رہے تھے، لوگوں کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتے تھے۔ تو اترانا فخر کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو دکھا دے گا، یعنی اس کے دھوکے فریب اور فراڈ کو سب کے سامنے لے آئے گا۔ بظاہر اس نے اپنے اوپر دین کا لبادہ اڑا ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ لوگوں میں اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو مخالف فوج کے دھوکے میں مبتلا کیا تاکہ تمہاری طاقت اور تمہاری شان زیادہ ہے، مسلمان تو تعداد میں کم ہیں، اس کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم ہی غالب آؤ گے، میں تمہارا مددگار ہوں۔ کہتے ہیں کہ شیطان بنو مطلج کے ایک شخص کی شکل میں باقاعدہ ایک لیڈر کی شکل میں آیا تھا، کہنے لگا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ نہیں۔ عین مارکے میں دھوکہ دے گیا، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے، انسان کو اکساتا ہے، جب انسان غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور جا کے اس کے مخالف کو اکسانے لگتا ہے، یعنی وسوسے اور فریق اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور مرواتا ہے۔ یہاں ایک اور بات ہے جو شیطان کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور عقاب جو ہے وہ قوت سے ہوتی ہے، قوت وہ سزا ہوتی ہے جو فرض کو چھوڑنے اور حرام کرنے پہ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا تو اطاعت نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اپنے کہنے میں ہی جھوٹا ہے۔ اور یہ جو مارنے کی آیت ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور مجرموں کو چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں، جیسے فرعون جو تھا اس نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں یہ طرز عمل اختیار کیا تھا کہ قریش کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرعون بن کے بیٹھے ہوئے۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کی عطا کی ہو وہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو ہلاک کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پہ چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، اب وہ ہر موقع پہ اس کو توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ منافقین اور یہود، اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائے تو ان کی ایسی خبر لو کہ اس کے بعد دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں گے جو حواس باختہ ہوں گے۔ توقع یہ ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں، اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یعنی کہ معاہدہ جو ہے نا وہ علل اعلان توڑا جائے گا۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابی کی عادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ چوزے کی طرح ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ آخرت میں جو مجھے سزا دینی ہے دنیا ہی میں دے دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی، تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ اور قریش کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا بھی وہی انجام ہے جیسے پچھلے انبیاء کی مخالفین کا انجام ہوا تھا، تو اللہ نے ان کے مخالفین کو تباہ کر دیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں جو ایمان لائے گا ان کو بچا لیا گیا ہے، جنہوں نے نہ مانا انہیں جنگ بدر میں مارے گئے۔ کچھ کا ذکر آگے سورۃ توبہ میں ہوگا۔ معاہدہ پورا کرنا جو ہوتا ہے اس کا حکم دیا گیا ہے سورۃ مائدہ میں، لیکن یہ ہے کہ جب توڑا جائے گا تو اعلان توڑا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اب آگے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی مدد کے وعدے کے ساتھ تم اپنی تیاریاں بھی جاری رکھو۔ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب الخائنین۔ اور منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے اور ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھ لو۔ یعنی ہر وقت اپنی تیاری مسلمانوں کو رکھنی چاہیے، اس وقت بھی اور آج بھی۔ اس وقت تو گھوڑے تھے، آج تو جہاز اور دوسرا اسلحہ وغیرہ، ٹینک وغیرہ، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے عادات کو خوف میں مبتلا کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ وہ ہرگز ظلم نہ کرے گا۔ اور اے نبی اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ کرو، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور حضور نے کیا دعا کی تھی اس وقت؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں بھی تو نہیں دوڑ سکتے۔ بعض اوقات دشمن کی چال ہوتی ہے کہ پھوٹ ڈالے اور یہ کہ دوسرے کے درمیان غلط فہمیاں پیدا نہ کرے۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی تھی۔ تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے اللہ کی مدد مانگنے کا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر ہمیں حفاظت کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، اور یہ والی بھی اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ تو یہ گھروں میں امن رکھنے کی، محبت رکھنے کی بہترین دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جامع دعائیں ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اللہ کی پیروی کریں۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے تمہاری تائید کی، یعنی مدد کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہ جوڑ سکتے۔ جیسے مسلمان جو تھے وہ مدینہ میں آئے تو آپ نے ان کے ساتھ بھائی چارہ اختیار کیا۔ مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے، تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پہ ابھاریے۔ اگر میں تم میں سے 20 آدمی صابر ہو تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پہ بھاری ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، اس سے معلوم ہو کہ ابھی تم میں کمزوری ہے۔ بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہو تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پہ اللہ کے حکم سے صابر آ جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی ہو اور جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، اللہ کے پیش نظر کیا ہے؟ آخرت، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ دین کی سمجھ رکھنے والا، اللہ کی معرفت اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے والا اللہ کی مدد پاتا ہے۔
کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صبر مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی تکلیف دینے والی بات یا کام اپنے سامنے آتی ہے، تو کوئی غم دینے والا، کوئی خوف میں مبتلا کرنے والی بات ہوتی ہے، تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید واویلا کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن یہاں پہ حکم دیا صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور اب آگے آ رہا ہے کہ جنگ بدر میں فدیہ لے کے قیدیوں سے انہیں چھوڑا گیا تھا، اور جو نہیں دے سکتے تھے ان سے کہا تھا کہ 10 بچوں کو قرآن پڑھائیں، کیونکہ وہ پڑھانے کا پڑھی لکھی قوم تھی، پڑھانے کا کام انہیں سونپا تھا۔ ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے سبحانہ تعالیٰ کہ دین کے اندر کیا رحمت ہے، اللہ چاہتا ہے تو آخر وہ لوگ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں، اور اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی ہدایت دے گا، اور آج جو تم سے فدیہ لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر دے دے گا۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں سے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، یعنی فدیے کی سزا، فدیے کے علاوہ۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اس سے کھاؤ، اور وہ حلال ہے، پاک ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو مال غنیمت ملی ہے اس کو کھاؤ، وہ پاک ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، یعنی فدیہ۔ تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم۔ لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ کے ساتھ وہ خیانت کر چکے ہیں، یعنی لا الہ کا انکار کر چکے ہیں۔ چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، یعنی مہاجرین نے، اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، یعنی مدینے والے، انہوں نے کیا کیا، اپنے چیزیں جو تھیں وہ ساری دوسروں میں تقسیم کر دیں۔ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص اور آپ کے چچا عباس بھی تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بخشی اور وہ پھر خیر کثیر سے نوازا، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے، یعنی کہ جنہوں نے ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مدینے کی طرف، اور جنہوں نے جہاد کیا بدر کے موقع پہ، جنہوں نے پناہ دی یعنی انصار والے، یعنی ان کی مدد کی، تو مہاجرین اور انصار کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو ہے وہ مواخات ہمیں دکھائی ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو مکہ سے آئے تھے ان کی باہمی محبت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آنے والوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور انہوں نے اپنے باغوں، اپنے گھروں اور اپنے اموال میں بھی شریک کر لیا تھا۔ عبد الرحمن عوف جو بہت زیادہ جن کے پاس بعد میں مال ہو گیا تھا، وہ جب آتے ہیں تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بھائی بنائے جاتے ہیں۔ تو سعد بن ربیع ان سے کہتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جس کو تم پسند کرو، تم چاہو اس سے نکاح بھی کر لو۔ لیکن انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بناؤ، میں خود ہی کام کروں گا، خود ہی کماؤں گا۔ یعنی انہوں نے لالچ نہیں کیا، وہ مال کے لیے نہیں آئے تھے، جس مقصد کے لیے آئے تھے، جو نیت غرض ذہن میں تھی، اس کے لیے انہوں کام کر رہے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین نے آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جو بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہے، تھوڑا مال ہونے کی صورت میں بھی دوسروں کے ساتھ غمخواری کرنے والی ہے۔ یعنی بہت جو تھی غمخوار قوم تھی، دوسروں پہ خرچ کرنے والی۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں محنت و مشقت سے باز رکھا، ہمیں آرام راحت میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہے کہ ساری نیکیوں کا ثواب انہیں نہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات نہیں، جب تک تم لوگ اللہ کے لیے ان سے دعائیں خیر کرتے رہو گے، ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے۔ یعنی جب کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کو دل سے دعا دیں، سامنے سے دیں چاہے پیچھے سے دیں یا قبولیت کے موقع پہ دیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمیں باغوں کے ہمارے مہاجر بھائیوں کے بیچ تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ ان پر انصار اور مہاجرین نے کہا، آپ ہمارے باغوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لے لیں، ہم آپ کو پیداوار میں شریک کر لیں گے۔ اور مہاجرین نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، سمعنا و اطعنا۔ انصار جو تھے وہ بہت خیال رکھنے والے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا،
کہ بحرین کے علاقے میں کچھ جاگیریں لوگوں کو دیں۔ انہوں نے سوچا، انصار نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں تاکہ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی جاگیریں دیں جیسا کہ آپ ہمیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب ہمارے بھائیوں کو نہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم دیکھو گے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، ایسے حالات میں میری ملاقات تک تم صبر کرو۔ وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایاتہم۔ اور جو وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دار اسلام میں نہیں آئے تو ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی کہ ایمان کا سیدھا سیدھا اس وقت یہی تعلق تھا کہ جو ہجرت کرتا تھا وہ ایمان والا ہوتا تھا، جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن اگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے آپ کا معاہدہ ہو، جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ اور جو منکر حق ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، جنہوں نے پناہ دی اور وہی مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ یعنی انصار مدینہ کے لوگ بھی سچے مومن ہیں جنہوں نے مدد کی، گھر بار دیے۔ ان کے لیے خداؤں سے درگزر ہے اور وہ بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، ہجرت کر کے آگے، یعنی درجہ وہ نہیں ہوگا جو پہلے والوں کا تھا، لیکن پھر بھی وہ تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورۃ توبہ۔ اور سورۃ توبہ کے دو نام ہیں، سورۃ بر اور سورۃ توبہ، جبکہ اجتہادی طور پہ اس کے کتنے نام ہیں؟ 19۔ اور یہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکھا ہے۔ جب مصحف عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی اسی طرح لکھا گیا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہوتی ہے۔ اس صورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے شروع میں امان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ توبہ کا لفظ سب سے زیادہ قرآن مجید میں اسی صورت میں آیا ہے اور تقریباً 16 بار آیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ میں 13 بار آیا ہے، تو اس کا نام بھی سورۃ توبہ ہے۔ سورۃ انفال میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، جو مدینہ کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ یہ آخری جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی، کچھ اس دوران نازل ہوئی۔ ایک ابتدا ہے تو ایک انتہا ہے۔ دونوں کا مضمون جو ہے وہ باہم ملتا جلتا ہے، دونوں میں غزوات سے متعلق زیادہ احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ اصلاح بھی ہے، تزکیہ اور تربیہ بھی کی بھی باتیں ہیں۔ اور جن مشرکین سے معاہدہ کیا گیا تھا اب ان سے معاہدے ختم ہو رہے ہیں۔ برات من اللہ و رسولی الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اعلان برات ہے، یعنی کہ بری و ذمہ خاتمہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان مشرکین کو جن سے آپ نے معاہدے کیے تھے۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، یعنی مکہ مدینہ میں اور صرف 4 مہینے کی تمہیں بس سب مہلت ہے۔ اس کے بعد اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو پھر بس تمہارا قتل۔ اور جان رکھو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے ذریعے جو تھا دین کو مکمل کرنا تھا، اور آپ کے جو مخالفین تھے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اپنا مستقبل تم خود ہی سوچ لو، ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور اس کا رسول بھی بری ذمہ ہے۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہے تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، ان مشرکین کے بیچ جن سے آپ نے معاہدے کیے تھے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں آپ کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، یعنی جو لوگ نیوٹرل تھے، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین۔ بس جب حرام مہینے گزر جائے، حرمت والے مہینے 4 تھے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب،
تو مشرکین کو دی جانے والی مہلت ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، خود اپنی مرضی سے حرام مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، کبھی جنگ کے لیے کبھی تجارت کے لیے۔ تو اس لیے اب جو تھا اس کے بعد جو تھا نا فتح مکہ کے بعد وہ کبھی نہیں تبدیل ہوئے۔ جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ نہ گھیرو، پکڑو اور ہر ہاتھ میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، یعنی ایمان قبول کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کے تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے مامن تک پہنچا دو، یعنی کہ اس کو اس کے امن والی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس کوئی معاہدہ کیا تھا۔ تو جب وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر اس کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائے تو نہ تم سے کسی معاملے میں قرابت داری کا لحاظ کریں گے نہ معاہدے کی ذمہ داری کا، یعنی وہ تو کسی چیز کو خیال نہیں کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ پھر بھی تھوڑی سی جو ہے نا، اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، یعنی منافقین ہیں۔ ان میں سے اکثر فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی اطاعت کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے، تھوڑی سی قیمت لے کے اپنی مرضی کا فتویٰ دیتے تھے، پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ بڑے برے عمل ہے جو یہ کرتے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا۔ یہ زیادتی جو ہے ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد بھی یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، تمہارے دین پہ حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر یہ تلوار کے زور سے ہی باز آ جائے۔ مصعب بن عمیر جو تھے وہ ان کے والدین، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے والدین نے نہیں کیا تھا، اور ان کو ساری جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ حالانکہ مصعب بن عمیر وہ تھے جو ہر روز ایک جوڑا نیا پہنتے تھے، اور جب ایک پہنتے تھے نا اس کے بعد اس کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اور جہاں سے گزرتے تھے اتنا اچھا خوشبو، اتنا اچھا پرفیوم لگا کے گزرتے تھے کہ رستوں سے پتہ لگ جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے ماں باپ نے انہیں کافی اذیتیں بھی دیں لیکن وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے، تو جب وہ شہید ہوئے تھے تو ان کو پورا کفن بھی جو تھا وہ نصیب نہیں ہوا تھا، تو حضور اوپر سے ڈھکتے تھے تو نیچے سے کھل جاتا تھا، پیر کھل جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پر جو ہے پیروں کی طرف سے اذخر گھاس ڈال دو۔ تو یہ لوگ تو اتنے سخت ہیں منافقین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی نرمی کا کہا جا رہا ہے۔ کیا تم نہ لڑو کہ ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑ دیتے ہیں، جنہوں نے رسول کو ملک سے نکالنے کا قصد کیا، یعنی مکے سے نکال دیا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا، انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، ان کی قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جان فشانی یعنی جہاد کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول مومنین کے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ سگے نہیں ہوتے، دلی دوست کفار کو بنانے کا، مشرکین کو بنانے کا منع کیا جا رہا ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، یعنی کہ اب ان کو نکالا جا رہا ہے، کیونکہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو پھر مکہ سے نکال دیا جائے گا،
اور کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ سورۃ نور میں آتا ہے کامیاب لوگ وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ کی خشیت جو ہے کامیابی کی کنجی ہوتی ہے۔ سورۃ ملک میں آتا ہے یقیناً جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت ہے، اور اللہ جو ہے وہ تم پہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ایمان کا امتحان لیتا رہتا ہے۔ اور مسجدوں کی آبادی بھی تب بھی فائدہ دیتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ مسجد صرف چندہ دینا کافی نہیں ہوتا، مسجد میں آ کر صفائی کر دینا، خوشبو لگا دینا کافی نہیں ہے، نقش و نگار بنانا بھی اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسجدوں کی آبادی نماز ادا کرنے سے ہوتی ہے، وہاں تعلیم کے حلقے کرنے سے ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد رکھیں، یعنی کہ کیا کرنا چاہیے؟ وہاں قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز باجماعت ہونی چاہیے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ یہاں پہ اللہ پاک نے خود ہی بتا دیا کہ صرف جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ مسجد آباد کرنے کے راستے میں بھی طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ ہر قیمت پہ مسجد میں پہنچتا ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، حالانکہ وہ اپنے پر خود ہی کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا نیکی کا کام ہے، تو انہیں بھی اس سے بھی بڑا کام یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان، اللہ کی راہ میں سخت محنت کرنا۔ صرف نیکی کے کاموں میں غریبوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا ہی اور مسجد کی صفائی ستھرائی ہی نہیں نیکی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایمان کی ترقی، اللہ کی راہ میں کوشش، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نیک اعمال تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے افضل ترین اعمال جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خود کو تھکانا ہے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا۔ مجاور اور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جاں فشانی کی، یعنی کہ جہاد کیا، اور اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نزدیک؟ تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا بڑا درجہ ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ ان کا رب اپنی رحمت اور خوشنودی سے ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات دینے کا صلہ بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، یعنی بعض لوگ جو تھے باپ وغیرہ وہ کفر پہ تھے اب تک، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو تم میں سے جو لوگ ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے، یعنی کفار تو مل کے کفار کو ہی آپ کا راز بتا دیں گے نا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و قریب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑنے کا تمہیں اندیشہ ہے، تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اصل میں جنگ تبوک کے موقع پر کیا ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ گھروں بہانے لوگ بنا رہے تھے، گھروں کی صفائی اور فصلیں تیار کھڑی ہوئی ہیں، کھجوروں کے باغ پکے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری جو تھی نا وہ باتیں یہ بہانے لگا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کو اجازت دیے جاتے تھے اور ان کے بہانے عذر سن لیتے تھے۔ تو ایک شخص جو تھا اس نے ایک اور جو تھا وہ عذر پیش کیا تھا، اس نے کہا تھا رومی خواتین جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں تو میں ان سے رک نہیں سکوں گا، تو آپ مجھے نہ لے کے جائیں جنگ تبوک میں۔ تمہارے جو گھر تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک گھر والوں سے، اس کے مال سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی والد، اس کے اولاد سے بڑھ کر میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔
اور سورۃ تبوک کے بعد علاوہ غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے 12 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف ارادہ کیا، کیونکہ آپ کو مستقل خبریں مل رہی تھی کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن حنین، حوازن اور ثقیف کے قبائل جو تھے وہ بہت ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے اپنی اپنی جگہ متعین کر رکھی تھی، پھر پوری طرح تیار تھے۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج تھی جو آج سے پہلے نہیں تھی، تو اللہ کی مدد اور انہیں کثرت پہ فخر آ گیا تھا، اور جب اپنی کثرت پہ انہیں تعجب ہوا وہ خوش ہو گئے کہ آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تو کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے برعکس کر دیا تھا۔ وہ تیر جو تھے حوازن کے اور ثقیف کے تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ مسلمان جو تھے وہ پلٹ کے رہ گئے تھے۔ اور حنین میں مسلمانوں کی کثیر تعداد میں جنگی قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا تھا، یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا تھا۔ حنین والے جو تھے وہ طائف کے علاقے کے لوگ تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ طائف کے علاقے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، پتھر مارے تھے کہ آپ کے جوتے بھی جو تھے وہ خون سے آلود ہو گئے تھے۔ اور حضور اکرم نے کیا کیا، ان کے قیدی بھی واپس کر دیے، کثرت سے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کل تک آپ کے دشمن تھے، اور آپ کو کہا بھی گیا تھا کہ آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، اور اس کے بعد یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم اور بہت سے لوگ نکلے تھے، مسلمانوں کے لیے دنیاوی کامیابیوں کا ذریعہ بنے تھے۔ تو اللہ بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا بڑا غرور تھا، مگر وہ تو کچھ تمہارے کام نہ آیا۔ زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، یعنی ایسے تیر برسے کہ آپ کو اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی۔ تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، یعنی فرشتوں سے مدد کرائی۔ منکرین نے حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کر دیں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو، اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ اور مشرکین مکہ کو اہل کتاب سے نمٹنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں سب کو مسلمان کرنا ہے۔ یہ بات اسی لیے کہا گئی تھی کہ جو ہے نا وہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، ان کے لیے وارننگ تھی۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، یعنی وہ لوگ تجارتی قافلے لے کے آتے تھے نا مکے میں، تو انہیں یہ ہوا کہ اگر مشرکین نہیں آئیں گے تو تجارت پہ فرق نہ پڑے۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہیں چاہے اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کے رہیں، صاغرون، چھوٹے بن کے رہیں۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں، اور جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا کی مار ہو ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ یہ جو عدی بن حاتم تھے جو عیسائی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں بناتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو رب تو وہ ہوتا ہے جو قانون دیتا ہے۔ اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کے ایک معبود کے سوا کسی کو بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، یعنی الہ واحد کے علاوہ، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ جو ہوتا ہے اس کی پھونکوں سے آپ دین کا نور نہیں بجھا سکتے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت بخشی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنی دین کو سب ادیان پہ غالب کر دے۔ اللہ دین کلی ہی لو کرہ المشرکین، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ کرے۔
یا جو ہے یہ قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے۔ اے ایمان والو، ان اہل کتاب کو اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی مال لے کے ان کی مرضی کے فتوے دے دینا۔ تو یہ سب سے بری بات تھی، آیات کو بیچنا۔ اے ایمان والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، انہیں اللہ کی راستے سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دے دو انہیں جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ کنز وہ مال ہوتا ہے جو جمع کر کے رکھا جائے اور اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، تو ایسے لوگوں کو ارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اس میں ایسے اللہ کا حق نہیں دیتے۔ اور جو وہ ان کے علماء کیا کرتے تھے، سونا اور چاندی لے کے گڑھوں میں چھپا دیتے تھے اور تہہ خانوں میں چھپا دیتے تھے۔ ایک دن آئے گا، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایک دن آئے گا اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینے کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور اس میں سے 4 مہینے حرام ہیں جو آپ کو پہلے بتایا، ذی القعدہ، ذی الحج اور رجب اور محرم۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی لڑائی نہ کرو کوئی مشرکوں سے، اور مشرکوں سے سب سے مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اور نسی یہی ہے کہ وہ آگے پیچھے کرنا، اس کو مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اہل عرب جو تھے وہ لڑائی کے بڑے دلدادہ تھے، اور حرام مہینوں میں لڑائی کرنا منع تھا۔ جب حرام مہینے لڑنا چاہتے تھے تو حرام کو حلال کر لیتے تھے، حلال کو حرام کر لیتے تھے، یعنی 4 مہینوں کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی بھی 4 مہینے حرام بنا لیے۔ تو دین میں اس طرح کی جو ہے نا وہ تبدیلی اجازت نہیں ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور مرضی سے اس کو داخل کر کے دین کا نام دے۔ جیسے ہفتے والوں نے مچھلیاں پکڑ کے ہیلا سازی کری تھی، تو مشرکین بھی جو ہے وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ نسی تو کفر میں ایک کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ ہی گمراہ میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، کسی سال اسے حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں، اس کے برے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت ہی نہیں دیا کرتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، وہ توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین میں چمٹ کے رہ گئے۔ اب غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے۔ 600 میل دور سخت گرمیوں کا موسم، کھجوروں کے پکے ہوئے باغ ہیں، سب کو نکلنے کی دعوت دی گئی، لیکن یہ فرض حکم تھا، اس لیے سب کو نکلنے میں مشکل ہوئی۔ آخرت کے مقابلے میں چند دن کا بڑا تھوڑا سا فائدہ ہے، چند دن کی راحت ہے، پھر ہمیشہ کی تکلیف۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو دنیا کی راحت اور آخرت کی راحت پہ مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے کہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ تو رمضان کے دن بھی مشقت کے ہوتے ہیں۔ آخرت کی جنت پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، جس نے آخرت کی چاہت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا، بس تم باقی رہنے والی آخری چیز پہ فنا ہونے کے لیے دنیا کا نقصان ہونے دو۔ یعنی دنیا سے مکمل طور پہ کنارہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں دین کا بڑا فائدہ ہو وہاں پہ پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور مدینہ میں مشکل ترین حالات تھے، جنگ تبوک تھی، بڑا امتحان تھا، وارننگ دی جا رہی ہے کہ جنگ میں نہیں نکلو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رومیوں کے مقابلے پہ نہیں جاؤ گے، تو اللہ اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کفار نے اسے مکے سے باہر نکل دیا تھا۔ ہجرت کا موقع یاد کرو جب دونوں غار میں تھے، دوسرا کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ ایسا ہے، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب و سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں بہت دردناک سزا دے گا، تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا،
اور تم خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، جیسے بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل کو لے آیا۔ ہر وہ چیز کی قدرت رکھتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی، کچھ پرواہ نہیں کی، تو اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، یعنی مکے سے۔ اور آپ دیکھیں کیسی سازشیں ہو رہی تھی قتل کی، اور وہ ہجرت کر گئے تھے۔ اور وہ ابوبکر صدیق کب سے اپنے گھوڑوں کو تیار رکھ رہے تھے کہ مجھے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع مل جائے۔ اب ابوبکر صدیق جو تھے ان کا ایمان بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ ابوبکر صدیق جو ہیں وہ انسان تھے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہیں کی تو کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ اور صرف 2 میں اس کا دوسرا تھا۔ اور دوسرا کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق، جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں، اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان کے اوپر اپنی سکینت اور سکون قلب نازل کیا، اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ اور حضرت اسماء بنت ابوبکر جو تھیں وہ کھانا لے کے آتی تھیں، ان کو 2 ازار والا اس لیے کہا جاتا ہے، وہ اپنے پیٹ پہ ازار باندھ کے کھانا لے کے آتی تھیں۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ ابوبکر صدیق کو جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس آیت سے ابوبکر صدیق کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دین پہ بڑے احسانات تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ ممبر پہ بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن قیافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ اگر میں کسی کو لوگوں میں سے دوست بناتا، خلیل بناتا، تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دوستی میں سب سے افضل یہ ہے میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی کو چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ یہ ان کے احسانات کی وجہ سے ان کو اعزاز دیا گیا کہ ان کی کھڑکی جو تھی وہ کھلی رکھی گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت خرچ کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا ہے اتنا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کیا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے، اللہ نے مجھے آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے، اللہ نے صرف مجھے آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے کہ آپ اسلام لے کر آئے، آپ دین لے کر آئے، ورنہ ہم کہاں جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہر جگہ لازم ہوتے تھے۔ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے ساتھ جاتے تھے، آپ کے قبائل کے بارے میں زیادہ معلوم تھا تو وہ آپ کو گائیڈ کرتے تھے کہ کس قبیلے سے کس طرح بات کی جائے۔ غار و ثور میں بھی آپ کے ساتھی تھے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ہجرت کے حکم آنے سے 4 مہینے پہلے ہی اونٹنیاں پالنی شروع کر دی تھیں کہ تیاری اس امید کے کہ شاید مجھے بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اور مدینے میں بھی آپ ہر جنگ میں حاضر رہے، بدر میں، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں، حنین میں، تبوک میں، کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کے ساتھ وزیر کی طرح رہے اور مرنے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج ہم بھی گواہیں کہ حجرہ مبارک میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کی قبر ہے۔ تو دنیا میں بھی دیکھیں اتنا اچھا ساتھ اور آخرت میں بھی اتنا اچھا ساتھ۔ تو دنیا میں انہوں نے سخت ترین حالات کا مقابلہ کیا، تو جو شخص دنیا میں قربانی دیتا ہے، دنیا میں دین کا مددگار بنتا ہے، انصار اللہ بنتا ہے، تو اللہ میں آخرت میں ان کی مدد کرتا ہے۔ اور یہاں پہ جو حزن سے کرنے کی دعا بتائے گی کہ لا تحزن، غم نہ کر، تو غم کی دعائیں بھی بہت ساری ہیں۔ اللہم انی اعوذک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین وغلبۃ الرجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آتی تو وہ پھر اسی طرح کی دعائیں پڑھتے، اور جو ہے نا نکلنے کا بھی اب حکم دیا جا رہا ہے اس وقت۔ اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، ان کا کلمہ نیچا کر دیا، اور اللہ ہی کا بول تو اونچا ہے، اللہ زبردست اور دانا بینا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی سفر دور کا تھا لیکن مومنوں کو ابھارا گیا کہ اپنی اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مال پہلے اور جان بعد میں۔
اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مال کے ساتھ جہاد کرنا نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ مقدم ہے، یعنی دین کی سپورٹ میں اپنی مال بھی نکالتے رہنا چاہیے، اور کسی ایک دن نکال دیا یا مال کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہر روز ہی کچھ نہ کچھ نکالنا چاہیے تاکہ اللہ کے دین کو قوت ملے۔ جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا یعنی سفر آسان ہوتا تو سبھی نکل پڑتے، تو وہ تمہارے ساتھ ضرور پیچھے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا کیونکہ ان کے دل میں منافقت تھی۔ انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ لے کے، منافقین نے چھٹی لے لی، کوئی اپنا عذر بیان کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے، وہ کہتے ٹھیک ہے نہیں جاؤ تمہاری مجبوری ہے، انسسٹ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب ان کو چھٹی نہیں دینی چاہیے، پھر پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ کتنے مخلص ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک ایک حکم دے رہے ہیں کہ جب کسی کو نصیحت کرنی ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ اسے اچھی نہیں لگے گی تو پہلے اس کو دعا دیں، اس کی خوبیوں کو ذکر کریں اور اس سے ہمدردی ظاہر کریں۔ تو ہمیں سے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں بھی اس طرح ہی وہ کرنا چاہیے۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کے کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نرم دل تھے نا، تو کوئی اگر ان سے وہ کر رہا تھا تو پھر آپ جو تھے وہ رخصت دے دیتے تھے، منہ بل کے بونڈ لیتے تھے، تاکہ تم پہ کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں کون جھوٹے۔ جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے، جو لوگ اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے درخواست نہ کریں گے انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جن کے دلوں میں شک ہے وہ اپنے شک میں خود ہی متردد ہیں۔ اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر کے رکھتے، یعنی ہمیں جو کام کرنا ہوتا ہے ہم اس کے لیے پہلے سے زمین ہموار کرتے ہیں کہ نہیں۔ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن اللہ کو ان کو اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کی سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، ہو سکتا ہے وہاں جا کے پلٹ جاتے، لوگوں کو گمراہ کرتے یا کسی کی ہمت توڑ دیتے۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ بردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں سے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں کیونکہ ایمان کمزور ہے ابھی۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، ان سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی، وہ تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام تھا وہ ہو کے ہی رہا۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے، اور یہ وہی بندہ ہے جو کہتا تھا کہ میں جو ہوں نا ان کی عورتوں کو دیکھ کے رہ نہیں سکوں گا، تو کہتا تھا مجھے رخصت دے دیجئے، یعنی کہ میں زنا میں نہ پڑ جاؤں، اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ ہی پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کے خوش پلٹتے ہیں، کہتے جاتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، یعنی بہانے بنا لیے نہ جانے کے۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، ہوا مولانا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، اور وہ اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہیے ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہوں وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ جد بن قیس منافق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عجیب بہانہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے رومیہ کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے آپ پہ صبر نہیں کر سکوں گا، فتنے میں پڑ جاؤں گا، اس لیے آپ مجھے ساتھ نہ لائیں، معاف کر دیجئے۔
تو منافقین کی طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ کچھ منافقین جو تھے وہ شرما شرمی کچھ لے ہی آتے تھے کہ ہم خود تو نہیں جا سکتے، یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا رکھ لیجئے، لیکن ایسی بدلی سے صدقہ دینے سے قبول نہیں ہوتا۔ صدقہ جو ہوتا ہے وہ قبول ہوتا ہے جو دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ سستی کے مارے پڑھی ہوئی نمازیں بھی اور بدلی کے ساتھ بھی صدقات اللہ کو جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ تو اپنے لیے تو خوشی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کی طرف کتراتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کے فوراً نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ اسود کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے کہا کہ گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت بھی کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول باہر بھی بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور گھر میں آ کے بھی چین سے نہ بیٹھتے تھے، گھر والوں کے کام کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا فوراً کام کو چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے، اور حضرت عائشہ کرتی ہیں ہم سے اجنبی ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بلال نماز کی اقامت کہو تاکہ ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اور مومن کے لیے نماز سکون اور تسلی کا باعث ہے، لیکن منافق کے لیے بڑی بھاری ہے۔ اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ خود کو تم کو سزا دیتا ہے تو یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے۔ اچھا تو اب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے، یعنی وہ صدقہ ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ غافل دل کی دعا بھی قبول نہیں کرتا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ سے اس وجہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمساتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بلال نماز کی اقامت کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ مومن کے لیے نماز سکون اور تسلی کا باعث ہوتی ہے، لیکن منافق کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے۔ اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ کرتے ہیں، یعنی دل سے نہیں کرتے، تو اللہ ان کا صدقہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ ان کے مال و دولت، ان کی کثرت اولاد دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں زندگی میں بھی مبتلا عذاب کر رکھے، یعنی جو انہیں دینا ہے نا وہ آج ہی دے دیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں ہی دیں گے۔ کافروں کا مال اور اولاد دنیا میں بھی فتنے کا آزمائش کا ذریعہ ہے، اور مومن جو ہوتا ہے اس کے برعکس اس کا مال اور اولاد جو ہوتا ہے وہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں، لیکن ہرگز وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا کوئی گھسنے بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا پڑیں گے۔ منافقین وہ لوگ ہیں جو دنیا اغراض کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، ملتے ہیں تو خوش، نہ ملے تو ناراض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے، جب اس کو کوئی کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے، یعنی کہ بد دعا دی۔ یعنی یہ صرف مفاد پرست لوگ ہیں مطلبی، اور ان کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو اور ارادوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراضات کر رہے ہیں، جیسے حضرت عمر پہ بھی کیا تھا نا کہ آپ نے 2 چادریں لے لی ہیں، آپ تو لمبے ہیں، آپ کا کپڑا سوٹ بن ہی نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے اپنی چادر ہپا کر دی تھی۔ یعنی لوگ تو نہ نبی کو چھوڑتے ہیں نہ خلیفہ کو۔ اب اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جائیں گے، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پہ وہ راضی رہتے اور کہتے حسبنا اللہ سیؤتینا من فضلہ، کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بھی کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی جو ہم پہ عنایت فرمائے گا، ہم اللہ کی طرف ہی نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، جو ان لوگوں کے لیے اور جو صدقات کے کام پہ مامور ہیں۔ اب یہ کس کی ساری ڈیٹیل آ رہی ہے؟ زکوٰۃ کی۔ انما الصدقات للفقراء، جو فقیر وہ ہوتا ہے جو بالکل ہی مانگتا ہے اور وہ کچھ کماتا نہیں ہے، اور مسکین بھی اسی میں آ جاتا ہے، جس کی جو کماتا تو ہے، جو فقیر وہ ہے جو سوال کر رہا ہے، اور مسکین وہ ہے جس کی پوری نہیں پڑ رہی، کما بھی رہا ہے لیکن پوری نہیں پڑ رہی۔ اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ صدقات کے مصارف کے اداروں میں جو کام کرتے ہیں،
ورکرز جو وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، حساب کتاب رکھتے ہیں. پھر تالیف قلب کے لیے جو لوگ اسلام لاتے ہیں ان کی مالی امداد کرنی چاہیے، اسلام پہ جم جائیں، ان کے مسائل حل ہو جائیں. غلام آزاد کرنے کے لیے، قرض داروں کے قرض اتارنے کے لیے، اللہ کی راہ میں یعنی دین کی ترقی میں، خدمت میں، دین کی تعلیم میں، مسافروں پہ خرچ کرنے کے لیے. مسافر جو گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے، اس کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو، یہ فرض ہے، صدقہ ہے. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ہر مد میں تھوڑا تھوڑا دینا چاہیے یا سارا ہی ایک جگہ دے دینا چاہیے. تو ممکن ہو تو بانٹ کر دیں، یا کسی ایک جگہ زیادہ ضرورت ہو تو وہ زیادہ ہی دے دیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. اور صدقات یعنی زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، صدقات کے جو کام پہ مامور ہیں، اور تالیف قلب کے لیے یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. نیز گردن چھڑانے کے لیے قرض داروں کی مدد کرتے ہیں، اور راہ خطا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے. یہ ایک فریضہ ہے، فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کی بات سن لیتے تھے تو آپ کو کانوں کا کچا کہتے تھے. نعوذ باللہ. کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، یعنی وہ اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم خواہ تھے. اور پہلے پاروں میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ اگر آپ تنخواہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. تو دائی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ذرا نرم زبان کا ہوتا ہے، تاثیر والا. اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے. وہ سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر سکیں، حالانکہ یہ مومن ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہے کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے؟ اس صورت کو صورت فاضحہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں منافقین کو رسوا کر دیا تھا، ان کے اندر کی باتیں کھول دی تھی کہ وہ کیسے لوگ ہیں. اور آج بھی افسوس یہ ہے کہ لوگ دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا کفر کا رویہ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کو کھول کے رکھ دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول کر دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. یعنی کھول کھول کے ان کی منافقت سب کے سامنے آ گئی. اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے ہو تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. تو سنجیدگی یا مذاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا کفر ہے. اگر مذاق ہو رہا ہو تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. اور اب عورتوں کا نفاق. کہو کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اس اللہ کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھیں؟ اب عذرات نہ تراشو، یعنی بہانے نہ بناؤ. تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہیں. بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، یعنی سب ایک دوسرے کی مددگار ہیں اور یہ برائی کا حکم دیتے ہیں. ان کے دلوں میں نفاق ہے. بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، یعنی مال خرچ نہیں کرتے. یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موضوع ہے. ان پہ اللہ کی پھٹکار ہے. ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رووں کے تھے، یعنی تمہارے باپ داداؤں کے تھے، تمہارے اماموں کے تھے. وہ تم سے زیادہ زور آور تھے. آپ نے قوم عاد قوم سمود کے قصے پڑھے کہ کس طرح اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا. بڑے زور آور لوگ تھے. تم میں سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے. پھر تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اس طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے. ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے رہے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا. اور منافقت کی علامت کیا ہے؟ برائی کا حکم دینا، بھلائی سے روکنا. اور ان کے خسارے، اور وہی لوگ خسارے میں ہیں. اور ان کے خسارے کی کیا وجہ تھی؟ دنیا کی محبت. وہ اسی لیے دین سے پیچھے رہ گئے تھے. کیا ان لوگوں نے اپنے پیش رووں کی یعنی پرانے لوگوں کی
قوم نوح کی تاریخ نہیں پڑھی؟ عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کی قوم، اور وہ بستیاں جنہیں ہم نے الٹ دیا تھا. اور وہ کون سی بستی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی، جن کو الٹ کے تل پٹ کر دیا تھا. ان کے رسول کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے آئے. پھر اللہ کا یہ کام نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرتا، مگر وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. کیونکہ مومن تو عمارت کی طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حصے کی تعمیر کرتا ہے. ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرے حصے میں بھی درد محسوس ہوتا ہے. مومن مرد، مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. یقیناً اللہ سب پہ غالب اور حکیم و دانا ہے. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور اصل کامیابی تو وہی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یعنی کہ جنت سے نوازے گا. عبداللہ بن ابی جو تھا وہ ساری زندگی اس نے دشمنی کی، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو آپ نے اس کو قبر میں لٹایا. آپ پہنچے تو آپ نے اس کو قبر سے نکالا، اپنے گود میں اس کا سر رکھا، اپنا لعاب دہن اس پر ڈالا، اس کے لیے استغفار کی دعا کی. کون ہوگا جو اپنے دشمن کے لیے اس طرح کرے گا؟ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں عظیم پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، سب سے بڑھ کے کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. یہی بڑی کامیابی ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے سامنے سختی سے پیش آؤ. آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کی ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں. انہوں نے کچھ وہ کرنے کا ارادہ کیا تھا جسے وہ نہ کر سکے. یعنی انہوں نے کہا تھا کہ عزت والا جو ہے وہ شہر میں داخل ہوگا، اور عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی تھی. تبوک سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے اکیلے گزر رہے تھے. 9 اور 8 منافقین جو تھے وہ ڈھانٹے باندھے ہوئے آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ آپ کو یہی ختم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں سے ان کو باز رکھا تھا. منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ توبہ کر لیں. آج بھی لوگوں کا یہ شعار ہوتا ہے کہ منتیں مانگتے ہیں، دعا کم کرتے ہیں کہ کام ہو جائے تو اتنا صدقہ دیں گے، اتنی نیکی کے کام کریں گے، جب ہو جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. یہ کافرانہ بات انہوں نے کہی تھی. یعنی کہ وہاں پہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ ذلیل جو ہوگا نا وہ ہو جائے گا، عزت والا شہر میں داخل ہوگا. تو وہ خود ہی رسوا ہو گیا تھا، کیونکہ انہی کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابی کے، وہ بڑے اچھے مسلمان تھے. انہوں نے اس کو داخل ہی نہیں ہونے دیا تھا مدینہ شہر میں، تو وہ خود ہی ذلیل ہو گیا تھا. انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا، یعنی کہ قتل کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ اس سے نہ کر سکے. یہ سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے. اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے، صالح بن کر رہیں گے. لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پہ اتر آئے اور عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی بدعہدی کی وجہ سے انہوں نے جو اللہ کے ساتھ کی تھی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو بولتے رہے تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی رازوں اور پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. اور وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برزا اور رغبت دینے والے اور اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں بناتے ہیں. یہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جیسے وہ پوری رات محنت کر کے کھجور مٹھی بھر لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو مال پہ پھیلا دیا تھا. تو وہ کہتے تھے یہ دیکھیں مٹھی بھر کھجور سے جنگ لڑنے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے مال پہ پھیلا دیا تھا.
جس کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان دین کے مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، یعنی آپ نے عبداللہ بن نبی کے لیے حکم آیا تھا کہ اگر تم 70 سے زیادہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، تو آپ نے کہا تھا میں 70 سے زیادہ دفعہ معاف کرنے کی درخواست کروں گا۔ اس لیے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ کتنا تکلیف پہنچائی ہے حضرت عائشہ والے معاملے میں بھی۔ اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کا رسول کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے گھر بیٹھے رہنے والوں پہ خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش کہ انہیں شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئے زیادہ، اس لیے کہ جو یہ بدی کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، نہ میری میت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بھی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا اور اب بھی بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ تم ہرگز نہ پڑھانا اور نہ کبھی اس کے قبر پہ کھڑے ہونا۔ یہ عبداللہ بن ابی کے بعد کہا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس کی مال اور اولاد کے ذریعے سے اسے دنیا میں ہی سزا دیتے اور اس کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا جو لوگ اس میں سے صاحب مغفرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ ان کی جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا۔ طبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور ان کی اب سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا۔ اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے کہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ، جو اکثر لوگ جہاد کی شرکت کے لیے نہیں رہ پاتے، یعنی ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہوتے، پیسے بھی نہیں ہوتے، مال بھی نہیں ہوتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں۔ ایسے محسنین کو کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں کہ وہ اللہ درگزر کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات پہ بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک کے جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر تھا جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اسی لیے یہ کچھ نہیں جانتے، اور اللہ کے ہاں ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔